آپ کو آپ کی فیوریٹ ورس آپ نے کہا کہ یہ اس کو آپ بہت سنتے تھے جی. سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے. میں اس کو آڈینس کو جو ہے وہ سنا بھی دیتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اس میں 2 بار عاقب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایشورنس دلوائی ہے. یعنی دیکھیں نا, لوگ کہتے ہیں کہ یار اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا, اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا. میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا, انہوں نے بڑی پیاری بات ان سے نا بار بار ایک عورت پوچھ رہی تھی کہ دیکھیں میرے بڑے گناہ ہیں, میں نے توبہ بھی کر لیا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا. یعنی ابھی تک میرے ساتھ نا معاملات ایسے ہو رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے اللہ از پنشنگ می. سبحان اللہ. اسکالر نے انہیں تھوڑا سا ڈانٹ کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی رحمت پہ یقین نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے. باقی گناہ آپ کے ہو نہ ہو, لیکن فی الحال آپ کا یہ گناہ ہے کہ آپ اللہ کی فارگیونیس کو چیلنج کر رہے ہیں, جبکہ اللہ نے کلیئر قرآن میں کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے معاف فرمانا, اللہ ہوپ دلا رہا ہے. یہاں تک کہ عاقب کہ اللہ نے کفار اور منافقین کے بارے میں کہا ہے کہ اگر یہ معافی مانگ لے میں معاف کر دوں گا. دیکھیں منافقین تو کفار سے بھی بڑھ کے ہیں. منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہنم کے آخری دہانے پہ ہوں گے. وہ بلکہ میں آیت جو ہے نا وہ یہاں پہ کوٹ کاری دیتا ہوں جو منافقین کے حوالے سے, وہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 145 سے 146. اللہ کہتے ہیں کہ منافقین جو ہیں وہ لویسٹ ڈیپتھ یا گریڈ آف فائر میں ہوں گے اور کوئی بھی ہیلپر ان کا نہیں ہوگا ایکسیپٹ دوز ہو ریپینٹ. اللہ اکبر. اللہ ان کو بھی انوائٹ کر رہا ہے کہ تم بھی توبہ کر لو گے تو رب العالمین تمہیں بھی معاف کر دے گا. تو دیکھیں ہم سے سب سے گناہ ہوتا ہے, میجر سنز بھی ہیں, مائنر سنز بھی ہیں, اللہ معاف کرے. تو یہ جو آیت ہے عاقب, اس کے بارے میں مزید بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے حدیں پار کر دی یعنی اسراف کر لیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو معاف فرما دیں گے. کیوں؟ کیونکہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند فرماتا ہے لوگوں کو معاف کرنا اور ریجوائس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بھی تم میں سے کوئی ریپینٹ کرتا ہے اللہ کی طرف جاتا ہے, صحیح حدیث ہے, اللہ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا کیمل گم گیا ہو ڈیزرٹ میں, جس پہ سارا سامان ہو اور وہ کیمل واپس آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, کہ بے شک تمہارا رب جو ہے وہ غفور ہے اور وہ رحیم ہے. ایک اور اسکالر سے عاقب ایک جو ہے نا وہ بار بار ایک صاحب سوال کر رہے تھے, یہ میرے آنکھوں دیکھا واقعہ نہیں لیکن کسی نے بتایا کہ کیا اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اگر میں معافی مانگ لوں. انہوں نے کہا کیا مطلب معاف کر دیتا ہے؟ معاف کر دیا ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہتے یہ تمہیں یقین نہیں ہے اس آیت میں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے ظلم کی حدیں پار کر دی ہیں معافی مانگ لو میں معاف کر دوں گا, اور تم کویسچن ابھی تک کر رہے ہو کہ کیا معاف کر دے گا, کیا معاف کر دے گا. اس کے علاوہ کہ قرآن کی کون سی آیت جو ہے وہ یوتھ سے میں جانا چاہوں گا, تھوڑا بے شک سوچ لیں اس پہ, جو آپ یوتھ کو اس طرف توجہ دلانا چاہیں گے کہ دیکھو یہ قرآن کا جو ہے نا وہ میسج ہے. دیکھیے قرآن کے اندر جو ہے نا ہر آیت کے اندر ہر چیز کے مطلب کہ ہر چیپٹر کے اندر ہی جو ہے نا بڑی حکمتیں چھپی ہیں بے شک, اور ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف لائف اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. میں ایک سورہ بقرہ کے اندر ایک واقعہ تھا, میں اس کو مجھے ایگزیکٹ اس کی تو نہیں یاد آیت نمبر, لیکن میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر ایک گروہ ہوتا ہے اور وہ جنگ لڑنے جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک. اور ان کو جو ہے نا منع کیا جاتا ہے ان کے پیغمبر کی طرف سے یا کہ آگے کنواں آ رہا ہے ایک, ٹھیک ہے, اور اس میں سے پانی نہیں پینا, صحیح, سوائے تھوڑے سے کے, ٹھیک ہے, 1-2 گھونٹ کے, سوائے چند کے. اوکے. لیکن وہ لوگ جو ہے نا پی لیتے ہیں زیادہ تر. اور جب پھر ان کی لڑائی ہوتی ہے جا کے جن سے وہ لڑنے جا رہے ہوتے ہیں, تو اللہ انہیں کہتا ہے کہ مطلب کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ پاسٹ میں کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے, کیونکہ وہ بہت کم نمبر میں رہ گئے ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کی بات مانی ہوتی ہے. باقی سب جو پیٹ بھر کے پانی انہوں نے پیا ہوتا ہے وہ تو لڑ بھی نہیں سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ پاسٹ میں اللہ نے کتنی دفعہ ایسا کیا کہ کم نمبر کو مطلب کہ بڑے گروہ پہ جتایا, اور اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے, اور وہ لڑتے ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں اس سے. تو یہ ایک بڑے مزے کی ایک واقعہ قرآن کا ہے جو بڑا مجھے اچھا لگا تھا پڑھ کے. اس کے اندر بڑے ہڈن میننگز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آج کل کی دنیا کے اندر بھی اگر ہم ریلیٹ کریں تو سب لوگ ہی کنویں سے پانی پی رہے ہیں زیادہ, سوائے چند کے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, پیٹ بھر کے پی رہے ہیں, اور جب فائٹ کا ٹائم آتا ہے تو وہ بیچارے مطلب کہ وہ فتنوں سے لڑ نہیں پاتے اور وہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تھوڑے سے جو رہ گئے ہیں جو بات مانتے ہیں, آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے, چند لوگ ہیں ایسے جو کہ اپنے دین پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. اب ان کے سامنے چیلنج آ رہا ہے دنیا کا, فتنوں کا,
اور اس میں یہی میسج ہے کہ اللہ نے پہلے بھی لوگوں کو بچایا اور ابھی بھی ہم اس فتنے سے جیت جائیں گے. اور یہ جو باطل کی اور اس کی حق کی جنگ ہے تو اس میں وہ اکمپلش ہو جائیں گے. تو یہ ایک مجھے بڑا اچھا قرآن